معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے لومڑی کے شرعی حکم اور اس کی خصوصیات اور اس کے طبی فائدوں کے بارے میں۔ لومڑی کا شرعی حکم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لومڑی حلال ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لومڑی مکروہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اکثر روایات اس کے حرام ہونے کی ہے۔ لومڑی کے طبی فائدے۔ لومڑی کا سر اگر کبوتر کے گھونسلے یا اس کے ڈربے میں ڈال دیا جائے تو سارے کبوتر بھاگ جائیں گے۔ لومڑی کا دانت اگر ایسے بچوں کو باندھ دیا جائے جو گیس کی بیماری میں مبتلا ہے تو ان کی یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے اور نیند میں ڈرنے کی شکایت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لومڑی کا پتا پاگل یا مرگی زدہ شخص کی ناک میں ڈال دیا جائے تو اس کا پاگل پن اور مرگی کی بیماری ختم ہو جائے گی اور کبھی بھی اسے مرگی کے یا پاگل پن کے دورے نہیں پڑیں گے۔ لومڑی کا گوشت کوڑھ کی بیماری اور مالی خولیا کے مرض میں، مالی خولیا یعنی ڈپریشن کی بیماری میں مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ لومڑی کی چربی اگر گنٹھیا کے مریض کے جوڑوں پر ملی جائے تو اس کا درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ لومڑی کے سر کے بال اور چمڑے ٹھنڈے مزاج والوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کا استعمال اسے پہن کر بھی کر سکتے ہیں اور دھونی دے کر بھی۔ لومڑی کا خون اگر بچوں کے سر پر ملا جائے تو گنج ہونے کے باوجود بال اگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کا خون اپنے ساتھ رکھے تو وہ کسی کے فریب اور حیلے میں نہیں پھنسے گا، کسی کے دھوکے میں نہیں پھنسے گا۔ اس کے پھیپھڑے کو پیس کر اگر پیا جائے تو ریح الصبیان کا مرض یعنی گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے دانت کو اگر مرگی زدہ یا مجنون پاگل اپنے اوپر باندھ لے تو اس کا مرض دور ہو جائے گا، اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ تلی کے درد کا مریض اگر اس کی تلی کو اپنے بدن پر باندھ لے تو درد سے اسے فوری آرام ملے گا۔ ہرمس کہتے ہیں کہ کوئی اس کی کلیجی اپنے ہاتھ میں رکھے رہے تو وہ نہ کتے سے ڈرے گا اور نہ ہی کتا اس پر بھونکے گا۔ لومڑی کے کان کو اگر گردن کی کنٹھ مالا پر لگا لے تو اسے فائدہ محسوس ہوگا اور فوری طور پر آرام ہوگا۔ اس کا آلہ تناسل اگر سر درد میں سر پر باندھ لیا جائے تو درد ختم ہو جائے گا۔ اس کا پتا اگر سونے میں ملا دیا جائے تو سونے کا رنگ پیتل جیسا ہو جائے گا۔ کان کے قریب ہونے والی سوجن پر اگر اس کے خصیے کو ملا جائے تو رفتہ رفتہ سوجن ختم ہو جائے گی۔ لومڑی کی چربی اگر دونوں ہتھیلیوں اور تلووں پر مل لی جائے تو ٹھنڈک کے خطرے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ لومڑی کے دماغ کو اگر ورز گھاس میں ملا کر سر پر مل لیا جائے تو سر پر ملنے کی وجہ سے سر کی بھوسی اور پھنسی اور گنجا پن ختم ہو جاتا ہے اور بال جھڑنے کی شکایت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جو بچہ رات میں ڈرتا اور روتا ہو اس کے جسم پر اگر اس کی دم باندھ دی جائے تو وہ اسی طرح ٹھیک ہو جائے گا جس طرح اس کا دانت باندھنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لومڑی کی چربی اگر کسی چیز پر مل دی جائے تو اس جگہ جہاں کہیں بھی پسو ہوں گے وہاں سے اس پر آ کر جمع ہو جائیں گے۔ لومڑی کے فوطے کو خشک کر کے پیسنے کے بعد پانی میں 1 سے 2 گرام ملا کر پینے سے قوت جماع اور بھوک اور شہوت میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ لومڑی کی دم کو باریک پیسنے کے بعد زعفران کے تیل میں ملا کر اگر آلہ تناسل پر پیشاب کے سوراخ پر لگا کر مل لیا جائے تو قوت جماع میں بے پناہ اضافہ اور فائدہ ہوگا اور جتنی دیر تک وہ چاہے جماع کر سکتا ہے۔ لومڑی کی خصوصیات۔ لومڑی کمزور، بزدل اور دھوکے باز درندوں میں سے ہے، لیکن یہ خباثت اور مکر و فریب کی وجہ سے بڑے بڑے درندوں کے ساتھ دوڑ لیتی ہے۔ یہ رزق کی تلاش اس تدبیر سے کرتی ہے کہ بتکلف مردہ بن کر اپنے آپ کو مرا ہوا ظاہر کر کے پیٹ پھلا لیتی ہے، اپنے پاؤں کھڑے کر دیتی ہے تاکہ جانور سمجھنے لگے کہ یہ واقعی مر گئی ہے۔ اس کے پاس اگر کوئی جانور آتا ہے تو جھپٹا مار کر شکار کر لیتی ہے۔
لیکن اس کا یہ حیلہ کتے پر نہیں چلتا۔ ایک مرتبہ کسی نے لومڑی سے سوال کیا کہ تم کتے پر زیادہ حملہ کیوں کرتی ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں کتے پر اس لیے زیادہ حملے کرتی ہوں کہ کتا دوسروں کے لیے شکار کرتا ہے اور میں اپنے لیے شکار کرتی ہوں۔ جاحظ لکھتے ہیں کہ لومڑی کا اصل ہتھیار دھوکہ، فریب اور بتکلف مردہ بن جانے کی صلاحیت ہے، اور اس کا ہتھیار واقعی کارگر ثابت ہوتا ہے۔ حکایت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ شیر، لومڑی اور بھیڑیا تینوں ایک ساتھ شکار کرنے کے لیے نکلے۔ چنانچہ انہوں نے 3 جانوروں کا شکار کیا: گوہا، ہرن اور خرگوش۔ شیر نے بھیڑیا سے کہا کہ سب کے لیے تم شکار تقسیم کرو۔ بھیڑیا نے کہا کہ معاملہ تو بالکل صاف، گوہا آپ کے لیے ہے، خرگوش لومڑی کے لیے اور ہرن میرے لیے۔ یہ سن کر شیر نے زور سے پنجہ مار کر بھیڑیے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد شیر نے لومڑی سے کہا، خدا بھیڑیے کا برا کرے، یہ تو تقسیم کے معاملے میں بالکل جاہل ہے۔ ابو معاویہ، یہ لومڑی کی کنیت ہے، تم آؤ اور تقسیم کرو۔ لومڑی نے شیر سے کہا، معاملہ تو بالکل صاف ہے، گوہا تو آپ کے صبح کے کھانے کے لیے ہے، ہرن شام کے کھانے کے لیے اور خرگوش آپ اسی وقت کھا لیجئے۔ یہ سن کر شیر نے کہا، تم نے بہت عمدہ فیصلہ کیا ہے، کہاں سے تمہارے ذہن میں آ گیا؟ لومڑی نے جواب دیا، بھیڑیے کے سر تن سے جدا ہونے سے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ ہم یمن کا سفر کر رہے تھے تو ہم نے توشے دان کھانا کھانے کے لیے رکھا۔ اتنے میں مغرب کا وقت قریب آ گیا تو ہم نے سوچا کہ نماز سے فراغت کے بعد کھانا کھائیں گے، تو ہم نے دسترخوان اسی حالت میں چھوڑ دیا اور نماز ادا کرنے لگے۔ دسترخوان پر پکی ہوئی 2 مرغیاں تھیں۔ اتنے میں ایک لومڑی آئی اور ایک مرغی لے کر چلی گئی۔ جب ہم نماز سے فارغ ہو گئے تو افسوس کرتے ہوئے ہم نے سوچا کہ بس کھا چکے مرغیاں۔ اسی حالت میں تھے کہ اچانک لومڑی مرغی جیسی کوئی چیز منہ میں دبائے ہوئے آئی اور رکھ دیا۔ چنانچہ ہم مرغی سمجھ کر لینے کے لیے دوڑے کہ شاید لومڑی واپس کر رہی ہو۔ جیسے ہی لینے کے لیے گئے تو وہ لومڑی دسترخوان کے پاس جا کر دوسری مرغی بھی لے گئی، اور ہم جس کو مرغی سمجھ کر لینے کے لیے گئے تھے معلوم ہوا کہ وہ مرغی کی جیسی کھجور کی چھال بنا کر لائی تھی۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی شیر بیمار ہوا تو اس کی عیادت کے لیے لومڑی کے علاوہ سارے ہی جانور پہنچے۔ لومڑی کو غائب دیکھ کر ایک بھیڑیے نے شیر کے سامنے اس کی چغلی کی تو شیر نے کہا کہ جب وہ آئے تو ہمیں بتانا۔ جب لومڑی حاضر خدمت ہوئی تو بھیڑیے نے بتلا دیا کہ یہی ہے حضرت لومڑی صاحبہ جو اب تک غائب تھی۔ اس پر شیر نے ڈانٹ ڈپٹ کی اور تنبیہ کے ساتھ ساتھ جواب بھی طلب کیا۔ تو لومڑی نے جواب میں عرض کیا کہ حضرت والا، میں آپ کے واسطے دوا ڈھونڈ رہی تھی۔ شیر نے کہا، تو تمہیں کیا ملا؟ اس نے بتایا کہ بھیڑیے کی پنڈلی میں ایک دانے کے بقدر چیز ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی اور بہتر ہے کہ اسے آپ خود نکالیں۔ شیر نے یہ سنتے ہی فوراً اپنا پنجہ بھیڑیے کی پنڈلی پر گاڑ دیا اور اسے لہو لہان کر دیا۔ اتنے میں لومڑی چپکے سے وہاں سے کھسک گئی۔ اس کے بعد بھیڑیا اس لومڑی کے پاس سے گزرا، خون اب بھی اس کی ٹانگ سے بہہ رہا تھا۔ تو لومڑی نے اس سے طنزیہ انداز میں کہا، اے لال موزے والے، بادشاہوں کے پاس جب بیٹھا کرو تو غور کیا کرو کہ تمہارے سر اور دماغ سے کیا چیز نکل رہی ہے۔ اگر جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔